یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 19 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين۔ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں کے مقابل ہو جاؤ میدان جنگ میں تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، اور جو کوئی ان سے پیٹھ پھیرے گا اس دن مگر یہ کہ جنگی چال یا حربے کے طور پر یا اپنی فوج سے ملنا چاہتا ہو، سو وہ پھرا اللہ کا غضب لے کر، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے انہیں مارا، اور آپ نے نہیں مٹی پھینکی جبکہ پھینکی تھی آپ نے، لیکن اللہ نے پھینکی، اور تاکہ کرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہو چکا، اور جان رکھو کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو سست کر دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ چکا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر یہی کرو گے تو پھر ہم بھی یہی کریں گے، اور کچھ کام نہ آئے گا تمہارا جتھا یعنی تمہاری جمعیت، اگرچہ وہ بہت ہوں، اور جان لو اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ مذکورہ آیات میں پہلی دو آیات میں اہل اسلام کو ایک تاکید کی گئی، اہل ایمان کو، اور جنگی قانون بتایا گیا جبکہ اہل ایمان کفار کے ساتھ میدان جنگ میں مقابل ہو جائیں اور جنگ شروع ہو جائے، تو اس صورت میں اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ وہ ان کے مقابلے سے پیٹھ نہ پھیریں۔ البتہ دو صورتیں استثنائی رکھی گئیں۔ ایک فرمایا
متحرفا لقتال، اور دوسرا او متحیزا الی فئہ، یعنی جنگ کے وقت پیٹھ پھیر کر چلے جانا یہ صرف دو حالتوں میں جائز ہے، اور وہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر، جنگی حربے کے طور پر پیچھے ہٹنا، تاکہ ایک طرف ہو کر اور دشمن کو کسی شبہ میں ڈال کر پھر حملہ کرنے کی نیت ہو تو پھر پیچھے ہٹا جا سکتا ہے، جبکہ یہ صورت ظاہراً پیچھے ہٹنے کی ہے، اور یہاں مراد پیٹھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ مقابلے سے پیٹھ پھیر لینا، یعنی مقابلے سے اپنے آپ کو دور کر لینا، جبکہ یہ جنگی چال کے طور پر ظاہراً پیچھے ہٹنا ہے۔ دوسری صورت یہ بیان کی گئی او متحیزا الی فئہ، پیچھے ہٹنے کی دوسری صورت کہ اپنی فوج کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ مل کر اور کمک حاصل کر کے پھر جو ہے وہ حملہ کیا جائے۔ یہ دو صورتیں پیچھے ہٹنے کی ظاہراً ہیں، انہیں استثناء دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اور کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان پیٹھ پھیریں اور مقابلے سے باز آ جائیں اور مقابلہ نہ کریں۔ یہ استثناء اس صورت میں ذکر کیا گیا کہ اہل ایمان اپنے قدم مضبوط رکھیں اور اللہ کی مدد و نصرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے سے زیادہ جماعت میں ہوتے ہوئے کفار کا مقابلہ کریں، اور یہ بات نہ دیکھیں کہ وہ جماعت میں زیادہ ہیں، تعداد میں اور ساز و سامان میں زیادہ ہیں، تو اس لحاظ سے اہل ایمان کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، ثابت قدم رکھیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو استثنائی حالت کے بغیر پیچھے ہٹ جائیں گے، میدان چھوڑ دیں گے، تو ان کے لیے فرمایا فقد باء بغضب من اللہ، انہوں نے اللہ کا غضب لے لیا، ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔ ان آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ دشمن چاہے کتنی ہی قوت والا، طاقت والا کیوں نہ ہو، مسلمانوں کو ان کے مقابلے سے پشت پھیرنا، پیٹھ پھیرنا حرام ہے، سوا ان دو استثنائی صورتوں کے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا، واقعے کا، غزوہ بدر کے واقعے کا حصہ بیان کیا گیا، معجزانہ فتح جو اس موقع پر اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو دی گئی، کہ باوجود اس کے کہ ان کا جتھا اور ان کی جمعیت کم تھی اور ادھر کفار کا معاملہ زیادہ تھا، ساز و سامان بھی اور تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، اور واقعے میں یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کا لشکر کم تھا اور کفار کا لشکر 1000 کے قریب تھا اور مسلمان 313 تھے۔ تو جب کفار کا لشکر، انہوں نے جب مسلمانوں کی کم تعداد دیکھی تو بڑے غرور کے ساتھ، تکبرانہ انداز میں آئے کہ ان کو تو ہم جلد ہی ان کو ہم شکست دے دیں گے اور ان پر ہماری فتح یقینی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا، ایک تو جیسے پچھلی آیت میں گزر چکا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی ان کی مدد و نصرت کے لیے نازل فرمایا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ 3 مرتبہ مٹھی بھر خاک کنکریاں لے کر لشکر کی طرف پھینک دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر یہ ساری مٹی ان تمام لشکر کے چہروں اور آنکھوں تک پہنچا دی، تو کوئی بھی ایسا نہیں بچا کہ جس کے چہرے اور آنکھوں میں یہ مٹی اور دھول نہ گئی ہو، جس کا اثر یہ ہوا کہ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، اور فرشتے بھی ان کے ساتھ قتال کے اندر موجود تھے۔ بالآخر کچھ لوگ قتل ہو گئے اور کچھ گرفتار کیے گئے، اور باقی بھاگ گئے، اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ نا امیدی اور مایوسی کے حالت میں مسلمان جو اس میدان کے اندر موجود تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امید دلا دی تھی اور ثابت قدم کر دیا تھا، لیکن ظاہری حالات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ عظیم فتح عطا فرمائی، اور میدان جنگ سے واپس آنے کے بعد صحابہ کرام آپس میں گفتگو
کر رہے تھے تو اپنے اپنے کارنامے ایک دوسرے کو بیان کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ ان کے قتل کرنے کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کر کے اہل ایمان کو یہ فرمایا کہ دراصل تمہارا یہ قدم اٹھانا قتل پر بھی یہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ تربیت کی گئی کہ کسی بھی کام کو اپنی جانب نسبت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کام کی نسبت اللہ کی طرف کر دینی چاہیے۔ اس سے بندے کی عاجزی اور انکساری بھی ظاہر ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ کہ جب آپ نے پھینکا تھا وہ آپ نے نہیں پھینکی مٹی اور خاک بلکہ وہ اللہ نے پھینکی، یعنی در حقیقت یہ پھینکنا اللہ رب العزت ہی کا فعل تھا اور اللہ رب العزت نے اس مٹی کو لوگوں کی کفار کی آنکھوں تک پہنچا دینا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اس چیز پر غور کیا جائے کہ اس واقعے کے بعد جو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا قتل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا قتل کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مٹی پھینکنا نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا پھینکنا تھا، دراصل اس کے اندر جہاد کی فتح اور کامیابی سے زیادہ قیمتی بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو اسباب کے بجائے مسبب الاسباب کی طرف پھیر دیا گیا۔ تو دراصل یہ ہدایت نہایت قیمتی ہے کہ اپنے آپ کو کسی فعل کا سمجھنا کہ یہ فعل ہمارے ذریعے سے ہوا ہے اور اگر ہم نہ ہوتے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا، اس چیز سے ہٹا کر اللہ رب العزت کی طرف پھیر دینا کہ سب کام اللہ کی مرضی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور خصوصاً اس معاملے میں کہ جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفار کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا اور ان کے پاس زیادہ تھا، ان حالات میں ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے سوا معجزہ اور نصرت کے اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کے سبب سے ان کو فتح حاصل ہو سکتی۔ آیت میں فرمایا وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اس لیے کہ اللہ رب العزت انہیں آزمائے اور امتحان میں ڈالے اور انہیں محنت کا پورا پورا صلہ دے دے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ تعداد میں کم تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر وہ مقابلے کے لیے آ گئے تو اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی اور ان کو اس پر بہترین اجر بھی عطا فرمایا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اللہ رب العزت کافروں کی تدبیر کو اور ان کی چالوں کو ناکام بنا دے گا، اور چاہے وہ لوگ کتنی ہی تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہوں، اس سے وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ان کے ساتھ نہیں بلکہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور اگر ظاہری حالات کو دیکھیں تو ان کی تعداد زیادہ ہونے کے اعتبار سے انہیں فتح حاصل ہونی چاہیے تھی، اللہ رب العزت نے ان کی تدبیر کو ناکام کر دیا، اور یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ کوئی بھی تدبیر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے بغیر پوری نہیں کی جا سکتی۔ 5ویں آیت میں قریشی کفار کو جو شکست ہو گئی تھی انہیں خطاب کیا گیا اور اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ سردار قریش کے لشکر کا سردار ابو جہل نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی، غلاف پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی جب وہ اس مارکے کے لیے نکل رہے تھے، تو اس نے اپنی فتح کے دعا کرنے کے بجائے عام الفاظ میں اس طرح دعا مانگی، یا اللہ دونوں لشکر میں سے جو اعلیٰ اور افضل ہے اور دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اور دونوں گروہوں میں سے جو زیادہ کریم اور شریف ہے اور دونوں میں سے جو دین افضل پر ہے، اس کو تو فتح عطا فرما۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اس نے یہ جو دعا کی تھی تو دراصل یہ اپنے لیے ایک بد دعا کرنی تھی جو کہ وہ انہی کی طرف جو ہے وہ لوٹ گئی، اور یہ اپنے خیال میں اہل ایمان کے لیے بد دعا کر رہے تھے اور اپنے آپ کو دین پر اور دین افضل پر سمجھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کو اسی بات کی خبر دے دی
کہ جس فتح کی اور جس فیصلے کی تم بات کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے وہ فتح تمہارے سامنے آ گئی، یعنی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فتح دے دی۔ اور تمہاری دعا بھی یہ تھی کہ جو تم ان میں زیادہ شریف ہو، زیادہ کریم ہو اور زیادہ حق پر ہو اور زیادہ افضل دین پر ہو، اسی کو فتح ہو جائے۔ تو اب دیکھ لو کہ اللہ نے جس کو فتح دے دی وہی افضل بھی ہے، وہی کریم بھی ہے، وہی شریف بھی ہے، اور دین افضل پر اور حق پر بھی وہی ہے۔ اور اگر تم ابھی اپنے اس کفر سے اور اہل ایمان کے ساتھ عناد سے، حسد سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تم تو پھر جیسا تم کرو گے پھر ویسا ہی ہوگا، یعنی جیسے اب ہوا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی مدد و نصرت کی اور تمہیں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا، تو آئندہ بھی پھر اسی طرح ہوگا اگر تم اپنے ان افعال اور اعمال سے باز نہ آئے۔ اگرچہ فرمایا کہ تمہاری تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ اپنی تعداد اور ساز و سامان پر فخر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے آئے تھے کہ مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، ہم تو انہیں بہت جلد شکست دے دیں گے۔ فرمایا آئندہ بھی اگر تمہاری تعداد اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد و نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہوگی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اہل ایمان کو کفار سے مقابلے کی کس صورت میں میدان چھوڑنا جائز ہے؟ جیسا کہ آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا گیا تھا کہ اہل ایمان کو پیٹھ پھیرنا، مقابلے سے پیٹھ پھیرنا جائز نہیں سوا دو استثنائی صورتوں کے۔ اس آیت میں یہ دو استثنائی صورتیں یہی ہیں، ایک یہ کہ جنگی چال یا حربے کے طور پر، یا اپنی فوج اور اپنی جماعت کے ساتھ مل کر کمک حاصل کر کے پھر حملہ کرنا اور مقابلہ کرنا، جو کہ ظاہراً پیچھے ہٹنا ہے، حقیقتاً پیچھے ہٹنا اور پیٹھ پھیرنا نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت یہی حکم عام تھا، خواہ کتنی ہی بڑی تعداد کیوں نہ ہو اور اس سے مقابلہ ہو جائے، پھر بھی ان کی طرف سے پشت پھیرنا اور میدان چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ میدان بدر میں یہی صورت تھی کہ 313 کا مقابلہ اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد یعنی 1000 کے کفار سے ہو رہا تھا۔ بعد میں تخفیف کے احکام سورہ انفال کی آیت نمبر 65 اور 66 میں نازل ہوئے۔ آیت نمبر 65 میں مسلمانوں کو 200 کافروں اور 100 مسلمانوں کو 1000 کافروں کے مقابلے میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور آیت نمبر 66 میں مزید تخفیف کا یہ قانون بیان کیا گیا کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کر دی اور تمہارے ضعف اور کمزوری کے پیش نظر یہ قانون جاری کر دیا کہ اگر مسلمان 100 آدمی ثابت قدم ہوں تو 200 کفار پر غالب آ سکیں گے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ اپنے سے دگنی تعداد تک مسلمانوں کے غالب رہنے کی توقع ہے، اس لیے پشت پھیرنا، پیٹھ پھیرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، مخالف فریق کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو جائے تو ایسی حالت میں میدان چھوڑنا جائز ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اکیلا 3 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگا نہیں، ہاں جو 2 آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگنے والا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اب یہی حکم قیامت تک باقی ہے اہل ایمان کے لیے، اور یہ حکم شرعی ہے کہ جب تک فریق مخالف کی تعداد دگنی سے زائد نہ ہو اس وقت تک میدان جنگ سے بھاگنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔